عزیز طلباء، ہمارے فزیکل ٹیچر جناب احمد ندیم ہمایوں صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے جو ہے نا میسج آف دا ڈے کے لیے مجھے آج موجود کیا ہے. تو 5 منٹ میں آپ کو لوں گا انشاءاللہ العزیز، اور میری بات کو غور سے سننا. حدیث مبارکہ ہے الخلق عیال اللہ، الخلق عیال اللہ، مخلوق خدا کا کنبہ ہے. اور پھر ایک شعر اقبال کا ہے غالباً کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، مگر اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے قرب بیان. اللہ پاک نے یہ جو مخلوق پیدا کی ہے، انسانوں کو پیدا کیا ہے، اللہ پاک نے 18,000 مخلوق پیدا کی ہے، اس میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اور کہتے ہیں نا کہ درد دل کے دوسروں کے لیے پیدا کیا، آپ کی ہمدردی کے لیے، ایک دوسرے کی ہمدردی کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ کو ہماری عبادت کا جو ہے نا جی کوئی نہیں ہے کہ سروکار، یہ ہم اللہ کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں. لیکن جو کوئی اس کی مخلوق کا خیال کرتا ہے اللہ کو وہ بہت پسند ہے. ایک واقعہ سے آپ کو جو ہے نا اس میں بتانے کی کوشش کروں گا، اور امید ہے کہ آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارا قرآن کریم جو ہے نا زیادہ تر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے بھرا ہوا ہے. بہت زیادہ حصہ جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی بنی اسرائیل، اس کے بارے میں ہے. احادیث مبارکہ میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت ذکر ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ کوہ طور پر جا کر جو ہے نا اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ بڑے جو ہے نا اللہ کے لاڈلے بھی تھے اور بڑے جو ہے نا جلالی پیغمبر بھی تھے. ایک مرتبہ اللہ پاک سے کہنے لگے یا باری تعالیٰ آج تو مجھے کوئی ایسی بات بتائیں، ایسا واقعہ بتائیں کہ میں حیران اور پریشان ہو جاؤں. اللہ پاک نے فرمایا ہے موسیٰ فلاں جنگل میں چلے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام وہاں جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت عورت ہے، اپنی جگہ پہ کھڑی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے اور ہاتھ بھی یہاں پر ہے شیل ہے. شیل سمجھتے ہیں کہ جیسے فالج ہوتا ہے تو وہ حرکت نہیں کر سکتے، اسی طرح یعنی آنکھوں سے اندھی، نابینا، ہاتھ بھی اوپر ہے شیل ہے، اور پاؤں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو اس بی بی کو دیکھا تو قریب جا کے کہا بی بی آپ، وہ چونک گئی. سمجھتے ہیں نا یکدم جب کوئی آپ کو بلائے تو جیسے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، تو وہ عورت کی جو ہے نا جی وہ چونکی کہ تم کون ہو بھائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں. تو وہ عورت بڑی پریشان ہوئی، اس نے کہا آج میرا راز جو تھا اللہ کے ساتھ وہ افشا ہو گیا. آج میرا راز جو ہے نا کسی انسان کو بھی پتہ چل گیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بی بی آپ یہاں پر کتنے عرصے سے؟ تو عورت کہنے لگی کہ اے موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کا نبی ہے، میں یہاں پر میں نے 500 سال کھڑے ہو کے عبادت کی کہ میرے پاؤں جو ہے نا شیل ہو گئے ہیں، اب حرکت نہیں کر سکتے. اور پھر 500 سال میں نے ہاتھ اٹھا کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، یا اللہ مجھے جنت دے دے، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، یا اللہ مجھے جو ہے نا جی تو اپنا قرب نصیب کر دے. اب میرے ہاتھ یہاں سے جو ہے نا جی نیچے نہیں جاتے نہ اوپر جاتے ہیں، شیل ہے. اور پھر میں نے 500 سال جو ہے نا رو رو کے اپنے رب کو منانے کی کوشش کی ہے، اس کی عبادت کی ہے. میرا رب مجھے کھلا دیتا ہے، خود ہی پلا دیتا ہے، مجھے کہیں پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
تو اللہ کا نبی اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے اور جا کے جو اللہ پاک سے یہ میری عرض کرنی ہے کہ اللہ پاک نے میرا ٹھکانہ کیا بنایا ہے. عبادت کتنی ہے؟ 1500 سال. اور وہ عبادت جو جس کے بارے میں سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم. ہم تو جاتے ہیں نا کہ نماز پڑھنے تو ہم کہتے ہیں بھی شاید کوئی ہمیں کہے کہ بڑا نمازی ہے. نہ بھائی نہ، جو عبادت کرنی خالص اللہ کے لیے کرنی ہے. جو بھی کام کرنا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے. تو بے ریا عبادت 1500 سال کی. اور سوال کیا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ نے اللہ پاک سے جا کے عرض کرنا ہے کہ اللہ پاک نے میرا ٹھکانہ کہاں بنایا. تو موسیٰ علیہ السلام جا کے اگلے دن جب اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں تو اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ عجیب و غریب تیری عورت دیکھی ہے، تیری بندی ہے، 1500 سال وہ عبادت میں مشغول ہے. اور اس نے اب سوال کیا کہ میرے رب سے عرض کرنا کہ میرا ٹھکانہ کیا بنایا. تو اللہ پاک نے فرمایا ہے موسیٰ اس عورت سے کہہ دو جا کے کہ میں نے اس کا ٹھکانہ جہنم بنایا. عبادت کتنی ہے؟ 1500 سال. ہماری کیا عبادت ہے؟ ہماری 50-60 سال جو ہے نا زندگی ہوتی ہے. تو وہ عبادت جو بے ریا ہے. اور ٹھکانہ اللہ پاک نے کہاں بنایا ہے؟ جہنم. تو اگلے دن موسیٰ علیہ السلام، آپ سب لوگ طالب علم ہیں، آپ کو پتہ ہے، ہم بھی طالب علمی سے گزرے ہیں کہ جب رزلٹ آنے والا ہوتا ہے تو بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا یار، کیا میرے ساتھ کیا ہوگا. اب اس عورت نے جو رات گزاری ہوگی اس کا تو جو ہے نا جی پوری زندگی کا مسئلہ ہونا تھا نا. تو اگلے دن موسیٰ علیہ السلام ابھی دور ہی ہیں، پاؤں کی آہٹ سن کے پہلے ہی وہ عورت کہتی ہے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ تو ہاں بی بی میں موسیٰ علیہ السلام. ہاں تو بتاؤ میرے رب نے میرا کیا فیصلہ کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا توقف کے بعد بتایا کہ بی بی اللہ پاک نے آپ کے لیے جہنم کا ٹھکانہ بنایا. بتقاضۂ بشریت رونا تو آنا ہی تھا. رونے لگی، کچھ دیر روئی، پھر وہ جو ہے نا رونے کے بعد جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی اے موسیٰ علیہ السلام میرے رب نے میرے لیے جو ٹھکانہ بنایا وہ بالکل ٹھیک بنایا، میں اس کے قابل تھا. جنت اس کے نیک لوگوں کے لیے ہے، نیک بندیوں کے لیے ہے. میں اس قابل تھی کہ اس نے میرا ٹھکانہ جو ہے نا جی جہنم بنایا. اب میرے رب سے ایک گزارش کر دینا کہ میں اس پہ بہت راضی ہوں جو اس نے میرا ٹھکانہ بنایا رب نے. میں اللہ پاک سے راضی ہوں اور میری گزارش یہ ہے کہ جنت اللہ پاک نے بنائی ہے نیک لوگوں کے لیے اور جہنم میں اس کے جو ہے نا جی گناہ گار لوگ جائیں گے، نافرمان جائیں گے. میری اب یہ اللہ پاک سے گزارش کر دینا کہ اس کی مخلوق میں سے کوئی اور نہ جائے. میرا جسم اتنا بڑا بنا دیا جائے، اتنا بڑا کر دیا جائے کہ جہنم میں میرے علاوہ کسی کی گنجائش ہی نہ بنے. اس کی مخلوق میں جنوں اور انسانوں نے جانا ہے نا جنت میں یا دوزخ میں، تو اس کے جنوں اور انسانوں میں سے کسی کی میرا جسم جو ہے نا اللہ پاک اتنا بڑا کر دے کہ کسی کی گنجائش نہ بنے. موسیٰ علیہ السلام پھر حیران ہو گئے کہ بھئی ہم تو دنیا میں ہمارا یہ ہے نا کہ اگر میں مرا ہوں تو ساتھ دوسرا بھی مرے تو پھر مزہ ہے، لیکن یہ عجیب عورت ہے کہ خود جا رہی ہے اور دوسروں کو جو ہے نا جی بچا رہی ہے. اگلے دن جب اللہ پاک سے جا کے اللہ ہمارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے، ہمارے دل میں جو لہر اٹھتی ہے خیال آتا ہے اللہ کی ذات اس سے بھی باخبر ہے. اللہ کو تو پتہ تھا. جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو عرض کیا یا باری تعالیٰ عجیب و غریب. اب اس نے خواہش کیا کہ میرا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے کہ میرے علاوہ کوئی جنت دوزخ میں جانے والا نہ ہو. اللہ پاک نے اب فرمایا ہے موسیٰ اب اس سے کہہ دو کہ اب اس کا ٹھکانہ جنت ہے. پہلے اس نے فکر کی اپنی ذات کی، میں بچ جاؤں، میں باقی سارے جو ہے نا جی جہنم میں چلے جائیں. لیکن اب اس نے فکر کی ہے میری مخلوق کی. جو میری مخلوق کی فکر کرتا ہے میں رب کو جو ہے نا اس کو سزا دینے سے شرم آتی ہے. اب اس کو میں سزا دی، اب اس کو کہہ دو اب اس کا ٹھکانہ میں نے جنت کر دیا. تو یہ ہے بھائی کہ ہم طالب علم ہیں، آپ لوگ
کہ دوسروں کے کام آنا ہے زندگی کا مقصد، اوروں کے کام آنا. اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. آپ کے پاس ابھی عمر بھی ہے، جوانی بھی ہے، علم بھی ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے نا مخلوق خدا کی خدمت کی ہے. اللہ پاک اس سے بہت راضی ہوتے ہیں. والسلام.